اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام بیات گینی صحیح میزبان انصار مدنی مختلف شخصیاتی گینی صحیح خدمت حاضر بموس اش میں خوش قسمتی ہن کہ مساج پوری پاکستان بلکہ ادیرام پوری دنیا تمجا کہ علمی ادبی اور معاشرتی رویوج کے اسکم تھے ای شخصیات مجا دو شخصیتی مساج بیہن آئین مسیحت چھوٹ تعارف ترم مساج ساتھی عمار حسین جعفری صاحب ماشاءاللہ نسی کو کم ہن نسی کے مقصد ہن اے انشاءاللہ نسی زبانی سوس پروجت نے ساتھی نسی جماعت زرین عمار ماشاءاللہ بھائی موجود ہی نسو ساج اش انو بیا کے مجا ناظرین بس کوشش تھون نینو کو کم ہن نینو کو مقصد ہن اے مقصد نینو زبانی صحیح خدمتر بس پیش تھون اور اسی بنیادی مقصد کا نہیں کہ نینو قومی جو سو انسپائر بے توم گاؤں مجا توم ہیٹو مجا توم جگو مجا ہیلتھ حوالہ تعلیمی حوالہ چھسکم تھا اور ایسے مجا جب مشکل بھی تو ایک سکو کو سانج لنک تھے سوس توم ای قومی بجا اٹات تو جی بی ٹی وی انے کاوش گینی ما اش عمار صاحب گوٹر حاضر ہنوس تو انے بیا کے مجا بس نسو جو کھوجن تھون نسو جو گائیڈ گنون اور ساتھی نی بئی کے ہن نینوں کے مقاصد ہن ایگا سو مشہور پیش تھون. سر السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو ہم جی بی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ تعارف کرا لیجئے گا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں مختلف ایریاز میں ظاہر ہے آپ کا فیلڈ بھی ہے اس حوالے سے آپ پہلے سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرا لیجئے گا. I begin with the name of Allah, most merciful. میرا نام عمار جعفری ہے. میں راولپنڈی میں پیدا ہوا. میرے والد مرحوم یاسر حسین جعفری قائد اعظم کے رفیق کار تھے. انہیں یہ کہنے پر انہوں نے ایک NGO پاکستان سوشلسٹ کے نام سے بنائی. صحیح. اس کا بنیادی مقصد تھا رضا الہی بذریعہ انسانیت کی خدمت. صحیح. پلیئر آف گاڈ تھرو سروس آف ہیومینٹی. میرے والد مرحوم نے اپنے انتقال جو 92 میں ہوا اس انجمن کو پورے پاکستان میں پھیلایا. میں بس سلسلہ ملازمت کافی مصروف رہا اور اپنے والد صاحب کے ساتھ NGO میں کام اس طرح نہ کر سکے جیسے وہ چاہتے تھے. صحیح. کہ ہمیشہ میں نے کہا میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام کروں گا. تو میں 2010 میں ریٹائر ہوا FIA سے ایز ایڈیشنل DG FIA. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے جو شعبہ چنا اپنے لیے وہ ٹیکنالوجی تھا. کیونکہ گورنمنٹ کے اندر بھی جو میں نے بڑے بڑے کام کیے تھے جو ایئرپورٹ پہ سسٹم آپ دیکھتے ہیں جو یہ پاسپورٹ کا سسٹم ہے جو آپ کا سائبر کا سسٹم ہے پاکستان میں الحمدللہ اس کی میں نے بنیاد سے ان چیزوں کو لے کے چلا. تو آئی ہیڈ فیئر انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکنالوجیز. تو ٹیکنالوجی کا استعمال تعلیم کے لیے صحت کے لیے زراعت کے لیے گورننس کے لیے کلائمیٹ چینج کے لیے وومن امپاورمنٹ کے لیے مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا اور پہلے سال مجھے بہت ناکامیابی ہوئی. میں چونکہ ٹرینڈ نہیں تھا سب چیزوں کا میں کبھی گاؤں نہیں گیا تھا. میں پیدا شہر میں ہوا میری ساری تعلیم بڑے شہروں میں تھی تو مجھے کافی مشکلات پیش آئیں. لیکن میں نے ایک کوٹ سنا تھا مہاتما گاندھی کا کہ وین یو گو ٹو کمیونٹی فرسٹ دے اگنور یو دین دے لاف ایٹ یو دین دے فائٹ ود یو دین یو آر دا ونر. تو میں نے اسی پہ عمل کیا اور میں نے پھر اپنے جو قائد اعظم محمد علی جناح ان کے ارشادات سے سیکھا کہ اگر ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ جانا پڑے گا کمیونٹی کے پاس کیونکہ ان کے بڑے شہروں میں بہت ڈیوائڈز آ گئے تھے. تو اپنے والد صاحب کی جو ہدایت تھی مجھے ان کے بعد جو ان کے اور میرے کامن مینٹور تھے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کی ہدایت کی روشنی میں نے یہ کام شروع کیا. اور ایک ای ولیج سے چلتا ہوا پھر میں ای ڈسٹرکٹ پر آیا ای لاہور ای کراچی پشاور. الحمدللہ اس سال 14 اگست کو ہم نے آپ بھی ہمارے ساتھ تھے اس میں ہم نے ای پاکستان کے اناؤنسمنٹ کی ہے. ای پاکستان کیا ہے؟
پاکستان کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ عمار صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ میڈم ساتھ بیٹھی ہیں، تو ہمارے ناظرین کی بھی خواہش یہی ہوگی کہ میڈم کی بھی ہم تعارف کروا لیں پہلے۔ اس سے پہلے کہ میڈم بولیں بتانا بہت ضروری ہے کہ میڈم پوتی ہیں آغا شاعر دہلوی کی، ماشاء اللہ، جو کہ یہ تعارف یہ کرائیں گی لیکن یہ اپنے منہ سے بات نہیں کرتی ہیں۔ آغا شاعر دہلوی وہ تھے جن کے ساتھ فیض احمد فیض اور جوش ملیح آبادی جیسے شاگرد تھے ان کے۔ صحیح۔ تو مجھے بڑا فخر حاصل ہے کہ یہ آغا شاعر دہلوی کی پوتی ہیں۔ اگلی بات خود بتائیں گے۔ جی میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زرین عمار ہے، اور میں تھوڑا سا جس طرح عمار نے اپنا تعارف کرایا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی۔ میری بہت سادہ سی وہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں جس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوں، علم و ادب ان کا اوڑھنا بچھونا رہا۔ میرے دادا نے سب سے پہلے کلام پاک کا منظوم ترجمہ کیا، آغا شاعر قزلباش دہلوی۔ میرے تایا نے بہت ایک دہلی میں پریس بنایا تھا قزلباشان کے نام سے، وہاں پہ پرنٹنگ ہوتی تھی اور بہت کتابیں وغیرہ پرنٹ ہوئی۔ اور میرے دوسرے تایا اور میرے والد ہمیشہ کتابوں کا ان کا بزنس رہا۔ صحیح۔ اور ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے جیسے فیض احمد فیض، کرنل اشفاق اور محمد خان اور ضمیر جعفری صاحب اور جورج صاحب، ان سب کا بہت آنا جانا تھا۔ اور ہماری جو میرے والد کی ایک سینٹر تھا کتابوں کی، جو مین مرکز وہ صدر میں تھی، اور وہاں پہ سارے شاعر شام کو بیٹھتے تھے۔ اور تو اس میں میں نے آنکھ کھولی، اور طالب علمی کے زمانے میں بھی میں کالج میں بہت ایکٹیویٹیز ایکسٹرا کریکولر میں میرا بہت انٹرسٹ تھا۔ نیلوفر بختیار میری کلاس فیلو تھی، جو بھی منسٹر ہیں۔ اور لیکن چونکہ میری شادی ہو گئی اور میں کافی ڈبیٹس میں تھی، جنرل سیکرٹری تھی یونین میں، تو جب میری شادی ہوئی تو میری جو سسرال تھی، جو عمار کے والد سید یاسر حسین جعفری، وہ کافی پروموٹ کرتے تھے لڑکیوں کو۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا جس طرح یوجلی سسرالوں میں ہوتا ہے کہ لڑکیاں ڈوز اینڈ ڈو ناٹ، بہو یہ نہ کرے وہ نہ کرے، تو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اور ہماری بھی 2 بڑی بیٹیاں ہیں، ان کے پیدائش پہ جس طرح گھروں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت جشن منایا گیا کہ جی بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو اس گھرانے میں اللہ کا شکر الحمدللہ، تو وہ جو کچھ میری پرسنالٹی میں کرنا چاہتی تھی تو وہ مجھے موقع ملے۔ پھر ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، تو میں نے گریجویٹ کرتے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے اپنی آگے تعلیم مکمل کی، ایجوکیشن مینجمنٹ میں نے ماسٹرز کیا۔ لیکن میں کچھ چاہتی تھی، پہلے میں نے اپنے بچوں پہ اپنا شوق پورا کیا، بہت دن رات بہت ان کو سپورٹ کیا، پڑھایا۔ ہماری بڑی بیٹی ماشاءاللہ اس نے اکنامکس میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ پہلے اخباروں میں لکھتی تھی، مسلم اخبار نکلتا تھا اسلام آباد میں، اس میں اس نے 100 آرٹیکل جب اس کے ہوئے انگریزی میں لکھتی تھی، تو اس کا بہت انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ اس کے بعد ہماری جو دوسری بیٹی نے لمس سے گریجویٹ کیا اور اس کو تھرو آؤٹ اسکالرشپ پہ پڑھی۔ پھر بیٹا تھا، اس نے او لیولز میں حسن ابدال میں اسٹریٹ 8 تھے۔ پھر اس نے 2 انگلش نہیں میتھس اینڈ فزکس میں اس نے ٹاپ کیا تھا او لیولز میں۔ لیکن اے لیولز میں اس نے آل اوور دا ورلڈ فزکس میں ٹاپ کیا، اور پہلا پاکستانی بچہ تھا، بڑا اخباروں میں آیا، سید محمد تقی جعفری۔ اور ہم دونوں بھی اس بات سے بہت، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا۔ پرویز مشرف صاحب نے ہمیں بلایا، اور پھر بہرحال تو اب ماشاءاللہ بچے ہمارے سیٹل ہیں۔ تو جو ماحول تھا اس کے اندر، چونکہ مجھے سپورٹ تھی بہت، صحیح، اور چونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، پیرنٹس عمار کے بزرگ تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے جو کچھ کرنا ہے تم گھر میں کرو۔ تو میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اپنے بچوں کے ساتھ، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں تھی کوئی، لیکن میں چاہتی تھی کہ جو میں کر سکتی ہوں وہ کروں۔ تو
یہی میں چاہتی ہوں کہ جو کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے نا وہ اس کو کرے. صحیح میڈم, آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی, ظاہر ہے آپ نے جو کچھ سیکھا تھا وہ آپ نے بچوں پہ نشاور کیا, ٹھیک, بچوں پر جو خود بھی جو کمی تھی مجھ میں وہ میں نے بچوں میں پوری کرنے کی کوشش کی. تو اب چونکہ جعفری صاحب بیٹھے ہیں, ہم ظاہر ہے انہوں نے جو ایک نعرہ بلند کیا ہے پاکستان کا, ایجوکیشن کی طرف میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ پاکستان کا جو آپ نے نعرہ بلند کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ جی بالکل, پچھلے تقریباً 15 سال کے اندر, یہ میں آپ کو ریلائبل اسٹیٹس دے رہا ہوں, اگر ہم 3 ملکوں سے کمپیئر کریں, انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان کو, صحیح, تو جو ان کی جی ڈی پی کی پروگریس ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کی بہت کم پروگریس ہے. انڈیا نے ڈبل کیا ہے, بنگلہ دیش کی 75% ہے, اور ہماری صرف 31% ہے, وچ از ویری ڈینجرس اینڈ الارمنگ. دیکھیے ابھی میں آدھے گھنٹے پہلے انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ ہماری 2050 میں پاپولیشن کتنی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس وقت وہاں کھڑا ہے کہ 2050 کی پاپولیشن ہوگی اس کو خوراک دے سکے, صحت دے سکے, تعلیم دے سکے. تو جو بچہ آج جس کی عمر 1 سال ہے اس کے لیے ہم کس پاکستان کا استقبال کر رہے ہیں؟ اس نے 2050 میں جانا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمارے سے پہلے لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا تو اس کا آج ہم رزلٹ بھگت رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کی صورت میں, لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کی صورت میں, ہیلتھ کی فیسلٹیز دیہاتوں تک نہ پہنچنے کی صورت میں. ہم نے طبقات کو بانٹ دیا اس ملک کے اندر. اگر ہم نے اس عمل کو روکنا ہے اور پچھلی غلطیوں کو امپروو کرنا ہے تو ایک واحد راستہ ہے ہمارے پاس, اور وہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کو, انڈیا کو, سری لنکا کو, ملیشیا کو, کوریا کو, ترکی کو, نظر آتا ہے کہ جو لفظ آئی سی ٹیز, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز, ہمارے ملک میں آئی سی ٹی کا بہت استعمال ہوا, ایز سیکٹر ہوا, انیبلر نہیں. بہت ترقی کی, ٹیلی کام نے بہت ترقی کی, ہمارے بڑے بڑے آئی ٹی گریجویٹس پیدا ہوئے, جہاں دیکھو یونیورسٹیاں آئی ٹی پڑھا رہی تھیں, لیکن انہوں نے اس کا استعمال کیا ایز اے سیکٹر, ایز اے انیبلر نہیں کیا. الحمدللہ سب سے پہلے نعرہ 2005 میں نے میری بیگم نے مارا. ان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے F10 سے, وہاں مجھے ابھی تک یاد ہے ہم نے پہلی کانفرنس کی, آئی سی ٹی فار ڈیولپمنٹ ان پاکستان. صحیح, آپ یہ دیکھیے اس وقت میں نوکری میں تھا, مجھے اور کچھ ہونا چاہیے تھا, آئی واز ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی, میں تو اپنی اور باعث سوچتا, لیکن چونکہ میں نے دیکھا کہ جو گیپ ہے یہ اتنا تیز سے بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ اس کو پورا نہ کیا گیا تو ضرور مسائل آئیں گے. تو سب سے پہلے 2007 میں مجھے یاد ہے ہم نے باوقار پاکستان کا نعرہ مارا کہ وی شوڈ پروجیکٹ گڈ اباؤٹ پاکستان. الحمدللہ میرے ساتھی تھے, ہم نے اس پہ کام شروع کیا, اور بنیاد میری زرین کا وہ انسٹیٹیوٹ تھا جس کے اندر آج بھی وہ چیز قائم ہے. کیونکہ میں نوکری میں تھا, میرے پاس ادارے نہیں موجود نہیں تھے, ان کا مشورہ اسٹاف تھا پورا, فل ٹیکنالوجی سپورٹ. اچھا سر, آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ دونوں نے مل کے نعرہ بلند کیا, آپ نے تو اتنے ایفرٹس کیے. اچھا میڈم, جس طریقے سے ہمارے صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ دونوں نے مل کے یہ سوچا, تو آپ نے اپنے حساب سے جو کام کیا آپ اپنے ناظرین کو بتا دیجیے گا. جی ضرور. ایکچولی جب یہ ہمار نے بات کی نعرہ بلند کیا, ہمیشہ ہر کام پہلے پلاننگ ہوتی ہے. صحیح. تو الحمدللہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو سیٹل کر چکے تھے تو ہم سوچتے تھے ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اور میں ہمیشہ سے ہی کالج کے زمانے سے یہ ہے کہ وومن رائٹس کے اوپر مجھے کچھ کرنا ہے. تو وومن انٹرپرینورشپ کے اوپر پہلے سے بھی کچھ اپنے پلان نہیں کیا تھا کہ کوئی ادارہ بنائیں گے. صحیح. تو جب ہمارے نے پاکستان کا نعرہ کیا تو میں وومن انٹرپرینورشپ اور ایجوکیشن کے اوپر تھوڑا کام کری تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی خود سے میں کہوں گی کہ میں اس کے لیے, کیونکہ میں نے پریکٹیکلی کام کیا, اور ہم نے ایک اسکول, ہمارے بہت اچھے دوست تھے, ان کا اسکول کا ہم نے کمرہ رینٹ پہ لیا اور اس میں ہم نے کمپیوٹر لیب بنائی. اور جب وہ آ جاتی تھیں اپنے اس کیمپس میں, وہاں کی پرنسپل, تو میں ان کو آفس چھوڑ کے باہر بیٹھ جاتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ کوئی پیرنٹ اس وقت نہ آئے, کیونکہ میں اس وقت بے دخل ہوتی تھی آفس سے, وہ یوز کرتی تھی. خیر ہم نے ادھر سے شروع کیا, پھر ہم ایک گھر میں پہنچے, گرو کیا اپنا کالج.
پھر اس کے بعد ہم ماشاءاللہ اب ایک پلازا پہ ہیں، اور جب ہم پلازا میں شفٹ ہوئے تو سب یہ حال تھا کہ ہم نے ریکویسٹ کر کے اپنے داماد سے 2 ٹرک فری منگوائے نیوی کے، اور بچوں سے کہا سامان شفٹ کرو. ایک لیب میں کلاس ہوتی تھی، کرسیاں وہاں چلی جاتی تھی، کلاس روم میں ہوتی تھی تو کرسیاں لیب سے کلاس روم میں چلی جاتی تھیں. لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تو اس پہ میں نے سوچا جب ہم نے پاکستان کا کیا کہ مجھے عورتوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم وومن انٹرپرینورشپ پہ کیا کر سکتے ہیں، عورتوں کو کیسے اویئرنیس دے سکتے ہیں. ہر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلیسڈ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی خوبی خصوصیت عطا فرماتے کہ اگر کم پڑھا لکھا ہے وہ اس حساب سے کر سکتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اس حساب سے کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر مرد کا بھی ایک رول آ جاتا ہے. صحیح. میڈم آپ کو روک رہا ہوں یہاں پہ، چونکہ ایک پیغام بھی جانا ہے، تو آپ جو خواتین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کالج کے اندر، ظاہر نت نئے جو ہے ڈگریز آئی ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا، اگر وہاں کسی گاؤں سے بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کالج کے اندر جو ہے آپ کس طرح ٹرین کر کے آپ معاشرے کو دے سکتی ہیں؟ میں جی اس وقت 2 یونیورسٹیز کے ساتھ کام کریں. صحیح. ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہمارا اسٹڈی سینٹر ہے، اور ہم وہ پروگرام کرتے ہیں جو فیس ٹو فیس پروگرام ہے. بی ایس کمپیوٹر سائنس ہوتی ہے اور کامرس میں ماسٹرز کراتے ہیں. بہت بچیاں آتی ہیں اور میری یہاں کوشش کر کے بچیاں ٹرانسفر کرا کے آتی ہیں کہ میں ان کو ہر طرح فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں، ان کی پرابلمس سالو کرتی ہوں، پرسنلی ان کے ساتھ میری انٹریکشن ہوتی ہے. دوسرا میں سرحد یونیورسٹی کا اسٹڈی سینٹر ہے. سرحد یونیورسٹی کا ہم لوگ ایک پبلک ہیلتھ پروگرام کریں جس کی PMDC ریکگنائز ڈگری ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کی ڈگری ہے. وہ ڈاکٹرز ایلیجبل ہیں یا نرسز، وہ لوگ کرتے ہیں. اس میں بھی لڑکیاں بہت آتی ہیں، میجورٹی لڑکیاں ہیں. اور میرے بارے میں مشہور ہے کہ میم لڑکیوں کو فیکلٹی میں بھی لڑکیاں زیادہ ہیں، اسٹوڈنٹس میں بھی لڑکیاں زیادہ ہیں. کوئی کسی بھی قسم کے پرسنل ایشوز ہوں میں ان کو ہیلپ کرتی ہوں اور پراپر گائیڈ لائن ان کو دیتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے ہم DPT پروگرام ہے، ڈاکٹرز ان فزیو تھراپی کی ڈگری ہم دیتے ہیں. 10 سیمیسٹرز ہیں، اور یہ پروگرام ابھی ہم نے شروع کیا، ابھی ہمارے پاس 6 سیمیسٹر ہیں. اور اس میں بھی دور دور سے بچیاں آتی ہیں، ان کو ہم ہاسٹل کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ڈگری ہے فزیو تھراپی کی، یہ وقت کی بہت بہت اہم ضرورت ہے. پہلے اتنا شاید اس کو لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا، مطلب ہر ہاسپٹل میں جاب اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے. ایک تو اتنا آپ وہ تعلیم حاصل کریں جو کہ آپ ارن کر سکیں، بعد میں آپ جاب کر سکیں، اور سنسیئرٹی سے اچھا پڑھیں اور ایمانداری سے کام کریں، اور تو ملک اور قوم کی خدمت ہے. تو اس میں ہر ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹ ہے اس کا، اور بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہے. تو میرا تو یہ ہمیشہ میں بچیوں کو کہتی ہوں آنریبل ڈگری ہے، بچیاں اس میں بہت عزت سے اس کی ڈگری لے کر اپنے ارن کر سکتی ہیں بہت زیادہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ آ کے ہمارے کالج وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں، فیکلٹی میں بھی ٹیچرز بھی بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ پڑھانے میں بھی جا سکتے ہیں. جس طرح اگر دور سے کوئی آتا ہے وہ اپنے علاقے میں، پھر اس کو وہاں جاب مل سکتی ہے، ہاسپٹلس میں جاب مل سکتی ہے. اور پڑھانے میں تو مزے ہی مزے، چھٹیاں بھی آتی ہیں. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہاں سے کورا کاغذ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو بنا کے آپ بھیجتی ہیں. بہت خوب. عمار صاحب، جیسے کہ میڈم نے بتایا، اور آپ نے جو ای پاکستان، یہ تو سامنے وہ بنا کے معاشرے کو دے رہی ہے. آپ ای پاکستان کا نعرہ لگا کے لوگوں، ظاہر لوگ دور دراز ایریاز میں رہتے ہیں، وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ بتا دیجیے. ہم نے اپنا کام گاؤں سے شروع کیا تھا. ای ولیج کا نام شروع کیا تھا. ہمارے سافٹ ویئرز ہیں، ہماری چیزیں ہیں جو دیہات کے اندر بغیر انٹرنیٹ کے بتانا بہت ضروری ہے. ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہزاروں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کمپیوٹر اسکل سکھا رہے ہیں، ان کو اکنامکلی امپاورمنٹ کر رہے ہیں، وہ لو ٹیک جاب ان کو سکھا رہے ہیں. پھر ہم نے ڈسٹرکس کو لے کے آگے چلے، اور جب ہم 20 ڈسٹرکٹ میں پہنچے ہم نے یہ بات کی
ای پاکستان کی. ای پاکستان کیا ہے؟ اس کے اندر ابھی ہم نے 2 دن پہلے اناؤنس کیا ہے ہمارے 5 میگا پروجیکٹس ہیں. اس کے اندر تعلیم کے پروجیکٹ کا نام ہے اقرا. اس کے 2 حصے ہیں، اقرا 1 اقرا 2. اقرا 1 کے اندر ہم آؤٹ آف اسکول بچوں کو سسٹم میں لے کے آ رہے ہیں جو اس وقت بالکل اے بی سی ڈی نہیں جانتے، الف ب نہیں جانتے، اور وہ سڑکوں پہ کوڑا اٹھا رہے ہیں یا کہ اس کو بالکل تعلیم سے دور ہیں. اقرا 2 کے اندر ہم انہی بچوں کو جن کی عمریں 12 سے زیادہ ہیں ہم انہیں ووکیشنل اسکلز سکھا رہے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر اپنا فرض ادا کر سکیں اور پیسے کما سکیں. بہت خوب. شفا 1 شفا 2 شفا 3. شفا 1 کے اندر ہم صرف رابطہ قائم کریں گے سیل فون پہ گاؤں کے مریض کا اور ڈاکٹر کا. صحیح. شفا 2 کے اندر ہم اسکائپ کے اوپر دونوں کی میٹنگ کرا رہے ہیں. شفا 3 کے اوپر ہم پورا ایک EMR دے رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ سسٹم، جو فل ڈاکومنٹیشن سے ہوگا اور جو جتنے میڈیکل وائٹلز ہیں وہ اس وقت اسٹور بھی ہوں گے اس کے سسٹم کے اندر. تو یہ ای پاکستان ہے، اس کا ہم نے ایک ای ولیج چلے ڈسٹرکٹ پہنچے ای پاکستان میں. ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم 5 میگا پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں. پہلا ہے اقرا جس میں ہم 1 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور ووکیشنل تعلیم دے رہے ہیں. 1 لاکھ لوگوں کو ہم صحت کی سہولت پہنچائیں گے شفا کے ذریعے. اس کے بعد ایک ہے ایگری چوک، یعنی ایگری چوک مطلب ہے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں زراعت کے ان تمام کو ایک پیج پہ لے کر آئے. اس کے تحت ہم نے MOU سائن کر لیا PRC کے ساتھ. ہم 1 لاکھ کسانوں کو پورے پاکستان کے اندر ICTs کی ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اپنے سیل فون سے اپنی زراعت کے بارے میں معلومات لے سکیں. اس کے بعد اگلا ہے سلک چوک. ٹورزم ایک بہت بڑا ریسورس ہے پاکستان میں. ہم نے ٹورزم کو پہلی مرتبہ لنک کیا اکانومی کے ساتھ. صحیح. اگر ٹورزم بہتر ہوگا ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی. اس کے تحت ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا سلک چوک، سلک روٹ کے حوالے سے کہ جتنا بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ تمام ایک فیسلٹی پہ آئیں گے اور سلک چوک کے مطابق ہم 10,000 ان فیسلٹیز کے لوگوں کو ٹرین کریں گے جو ان کے گرد رہتے ہیں. فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں آپ کو، روہتاسا قلعہ ہے، اگر جو اس کے گرد لوگ رہتے ہیں ان کو ہم ٹرین کر دیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اس کو ویب سائٹ پر بنائیں، لوگوں کو وہاں انوائٹ کریں تو وہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. تو ہم تمام جو ٹورسٹ فیسلٹیز ہیں ان کے گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کو ایسی میں کریں گے. اور آخری جو پروجیکٹ ہے ای وومن کا، اس کے اندر ہم 10,000 وومنس کو جو کہ دیہاتوں میں رہتی ہیں ان کو انٹرپرینورشپ اور ICT میں ٹرین کریں گے 1 سال کے اندر 2016 میں. سارے ٹارگیٹ 2016 کے ہیں ہمارے. یہ اسٹارٹ ہوں گے 14 دسمبر اسٹارٹ ہوں گے. یہ ان 5 ماہ میں MOU سائن کریں گے، ایگریمنٹس کریں گے لوگوں سے، شروع ہو گیا ہے گا. باقی ای وومن کے بارے میں 10,000 خواتین کو ٹرین کریں گے، گراس روٹ لیول سے لے کر ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر نیشنل لیول سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک. اس کے بارے میں چونکہ بیگم صاحبہ کافی کام کر رہی ہیں CWE کے انڈر، تو میں چاہوں گا کہ یہ بتائیں. بالکل میڈم جو ہے اس کو کنٹینیو کریں. جی یہ جو ہم نے نام لیا CWE سینٹر فار وومن انٹرپرینورشپ، ایک ادارہ ہم نے 4 سال پہلے بنایا کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کام تو کر رہے تھے لیکن آرگنائز کام کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا. جو اچھی خواتین، ایکٹیو خواتین تھیں ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، ان کو کہا اپنے آپ کو والنٹیئر کریں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اب وہ گامزن ہے. اب 4 سال ہو گئے اس ادارے کو. میں ایک آپ کے چینل کے تھرو سم اپ کرتی ہوں، ایک بہت امپورٹنٹ بات کہنا چاہتی ہوں عورتوں کے سلسلے میں کہ عورت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، کسی بھی ملک کے معاشرے کی ترقی میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. تو ہمارا مقصد عورتوں میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے. اس کے لیے میں کوئی کتابی بات نہیں کروں گی، نہ میں نے کی ہے. میں اپنے تجربات کو آگے لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا میں اسٹوڈنٹ لائف میں ایکٹیو تھی. جب میری شادی ہوئی، میری پھپھی بہت بڑی انٹرپرینور تھی، صاحب قزلباش، لکھتی تھی، شاعرہ تھی، بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد جب میری ٹریننگ ہی ایسی تھی، جب میری شادی ہوئی تو عمار کی والدہ پہلی پاکستانی اسکاؤٹ تھیں اور انہوں نے بہت عمار کے والد کے ساتھ تھرو آؤٹ اپنی زندگی میں پاکستان سوشل ایسوسی ایشن میں بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور میں اس وقت جیسے ہوتا ہے گھروں میں، آپ کی والدہ کا بہت رول رہا. میری والدہ بالکل صحیح کہہ رہے، میری والدہ نے ان کے ساتھ مل کے ایک سینٹر کھولا تھا کیونکہ میری والدہ کے پاس ڈپلوما تھا 65 میں
ایک سینٹر کھولا تھا جس میں ان کے ابھی بھی میرے پاس پیپر پڑے، میں اپنی والدہ کو دکھا رہی تھی، ہاتھ سے پیپر بناتی تھیں، ایمبرائڈری کے ڈرا کرتی تھی چیزیں، اور امتحانی پیپر اور سرکولرز اور پراپر، اور فری ٹریننگ دی جاتی تھی بچیوں کو. تو بالکل تھینک یو، یاد کرا دیا، میری اماں نے واقعی ماشاء اللہ بہت کام کیا. سریا اقبال قزلباش. اور اب وہ مجبور ہیں اپنی صحت سے، لیکن ہم ان سے ہدایت لیتے رہتے ہیں. ایک بات میں عورتوں کو کہنا چاہتی ہوں جو کہ بہت ضروری ہے اور جو کہ مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے، اکنامکس جو ہے نا وہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے کسی بھی گھر کی ترقی میں، معاشرے کی ترقی میں. اگر آپ کے فائنینشیل حالات بہتر ہیں تو آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہے. اب اگر عورت کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اگر وہ کچھ لکھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، تو وہ عمار نے جس طرح بتایا کہ کلوں کا سافٹ ویئر ہے، وہ ٹریننگ دیتے ہیں، ہماری کالج میں بلاتے ہیں، دیتے ہیں، کمپیوٹر ایک دے دیتے ہیں، پھر وہ بچیاں آگے جا کر ارن کرتی ہیں اور لوگوں کو پڑھاتی ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ امبرائڈری کر سکتی ہیں، واٹ ایور پکا سکتی ہیں کچھ چیزیں، تو وہ ارن کر سکتی ہیں. جب وہ ارن کریں گی تو اس کے لیے مرد حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپرچونٹی دیں عورتوں کو، اپنی بچیوں کو بھی بوجھ نہ سمجھے، بچیوں کو بھی پڑھائیں. ورنہ کیا ہوتا ہے جی، بیٹے کو اچھا کھلا دو، بیٹی کو چھوڑو جی، یہ تو بیچاری. تو دونوں کو ایکولی ٹریٹ کریں، دونوں کو کریں، تو آپ دیکھیں کہ معاشرہ ہمارا، جب ہمارا گھر خوشحال ہوگا، ہمارے محلہ خوشحال ہوگا، ہمارا شہر خوشحال ہوگا، ہمارا ملک خوشحال ہوگا. صحیح. اچھا میڈم، آپ کے بعد میں یہاں روک کے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان کو، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہو گی چینل کے تھرو؟ آپ کیا کہنا چاہو گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہمارے رسول پاک نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ سب برابر ہیں، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. بے شک. تو ہمیں اپنے دونوں اولاد سے ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے، ایک جیسی تعلیم دینی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ اور ابو آل کہ ہم تعلیم کے اوپر زور دیں. سب سے بڑی بات، اگر ہم تعلیم عام کرتے ہیں، ایک پڑھا لکھا ذہن جو سوچے گا وہ کم پڑھا لکھا نہیں سوچ سکتا. ہم اس سے اپنا معاشرہ بہتر کر سکتے ہیں، اپنا ملک بہتر کر سکتے ہیں. تو میری یہ صرف پیغام ہے کہ تعلیم کو عام کریں، اور جب تعلیم عام ہوتی ہے تو آپ کی ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تعلیم سے آپ کے پاس کوئی ہنر آتا ہے، ہنر سے آپ کے فائنینشیل حالات بہتر ہوتے ہیں، فائنینشیل حالات بہتر ہونے سے آپ کا ملک ترقی کرتا ہے. اور صرف چھوٹی سی یہ بات ہے، اس کو اگر سب یاد کر لیں تو میرے خیال میں جتنے ہمارے مسائل ہیں، دیکھیں اس سے اخلاقیات پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ لوگوں کو ٹریٹ اچھا کرتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ کا پڑھا لکھا ذہن ہے، تو آپ معاشرے میں عورت کو، میں تو کہتی ہوں سب سے بڑی بات یہ، عورت کو آپ صحیح نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں. آپ عورت کو عزت دیں، مقام دیں. عورت کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈیسنسی کے ساتھ کام کرے. میں اتنے مردوں میں کام کرتی ہوں، اور مگر آج تک میری یہاں کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی شکایت نہیں ہے، کسی فیکلٹی کی عورت کو کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں. بہت خوب، بہت شکریہ. اما صاحب، یہی سوال آپ سے کہ آپ جو ہے پاکستان کو کیا کہنا چاہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نو بڈی شوڈ بی گیون اے چوائس ٹو لو پاکستان. وی شوڈ پیشنٹلی لو پاکستان. اس لیے کام کرنا چاہیے. صرف نعرے مارنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم پاکستان یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے. پاکستان ہمارے بلڈ کی ضرورت ہے. ہماری فوج یہ بلڈ دے رہی ہے، ہماری پولیس یہ بلڈ دے رہی ہے، ہماری سول سوسائٹی یہ بلڈ دے رہی ہے. آج جس شخص نے اس کو بچانے کے لیے آگے نہیں آیا، کل کو اس کو یا اس کی نسلوں کو کوئی حق نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھانے کا. آج ضرورت ہے پاکستان کو ہماری. قائد اعظم پاکستان بنا کے چلے گئے تھے، کی مہربانی، شکریہ. اس کو ہم لوگوں نے بچانا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس صوبیت ختم کرنی ہے. ہم سب ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، اور ایک قائد اعظم کو مانتے ہیں. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن.
اس کو فالو کریں کہ جانے ہم 2 سال میں اس ملک کو ٹرن کر سکتے ہیں، صرف ہم سب ایک جھنڈے کے لیے جمع ہو جائیں، اور جھنڈے کو میں ای پاکستان کہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین جگ ذلی چھس کونڈی گیت کہ اسی بیا کے مجا یعنی بظاہر چھس پاشنت کہ موری بودت ہنن جگ سے، لیکن عملی طور کو کم اسٹ پشیجن او انی دو شخصیاتی کہ ایسے بیا کے مجاہن نینو موری مجا نینو کم چھس محسوس تھے بیت. انشاءاللہ اجینو پروگرامر نے نا اوشک گنی صحیح خدمتر حاضر بم ایاک بسینٹ تو میزبان انصار مدنیٹ اجازت دا. خدا حافظ.